ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حکیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام ہو جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں سورہ الدخان 25ویں پارے سے سورہ دخان کی پہلی آیات مبارکات طیبات تلاوت کی گئی۔ اللہ جل جلالہ نے ان آیات مبارکات طیبات میں ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن کی کتاب مبین کی قسم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو انتہائی بابرکت رات میں اتارا ہے۔ ہم ہی ڈرانے والے ہیں جس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ آیات بینات سورہ دخان کی ہیں۔ اس سے کچھ لوگوں نے غلط اس کی تفسیر کر دی ہے کہ یہ جو رات گزر گئی ہے شعبان کی 15ویں رات ہے، اس سے مراد ایسا نہیں ہے۔ اگر قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہی کر لی جائے تو جو بالکل ناخواندہ ان پڑھ آدمی ہے، جو تھوڑا بہت بھی نہیں جانتا، تو وہ قرآن کی بعض آیات کو قرآن کی بعض دوسری آیات کے ساتھ ٹیلی کر لے، ملا لے، تو مسئلہ سارا ہی سمجھ آ جاتا ہے۔ وَالْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضَهُ بَعْضًا، آپ نے فرمایا وَالْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضَهُ بَعْضًا، قرآن کا بعض حصے کی بذات خود تفسیر ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں، اللہ کہتے ہیں جس بات میں ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا، کس کو؟ قرآن کو۔ تو اللہ سے سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ یہ بابرکت رات کہاں ہے؟ اللہ نے کہا یہ رات جو ہے وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، قرآن شعبان میں نازل نہیں ہوا۔ پھر رمضان میں یہ رات کہاں ہے؟ پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ رات رمضان میں آخری حصے میں ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ پہلے دوسرے میں تلاش کی تھی نہیں ملی تھی، اور تیسرے میں آپ نے تلاش فرمائی مل گئی، پھر اس کو پوشیدہ کر دیا گیا اور امت کو حکم دیا کہ آخری 10 راتوں میں سے بھی یہ 5 طاق راتوں میں ہے، تو آخری 10 میں بھی تلاش کر لو۔ التمسوا فی العشر فی الوتر من الاواخر، آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کر لینا۔ تو یہ لیلۃ القدر جو ہے، یہ لیلۃ القدر کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، اور یہ سارا کچھ رمضان میں ہوتا ہے۔ جو فیصلے ہوتے ہیں ہر اہم کام کے، وہ بھی لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو شعبان کے اندر، اور جتنی جو ہے وہ 15ویں رات کے ساتھ منسوب روایات ہیں، وہ ساری روایات ضعیف ہیں اور انتہائی ضعیف ہیں، اور جو کمزور روایات ہیں، من گھڑت ہیں، وہ میڈیا پر اور ہر طرف جو ہے وہ سنائی جاتی ہیں۔ پھر اس ایک رات کو خاص کر لینا عبادت کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی ایک رات کو خاص نہ کرنا، کسی ایک دن کو جو ہے وہ روزے کے لیے خاص نہ کرنا۔ ہم بیٹھے ہم خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم ہر جمعے والے دن کا روزہ رکھیں گے، ایک جو ہے وہ ثواب سمجھ کر ہر جمعے والے دن روزہ رکھوں گا، باقی ماندہ
جتنے زندگی ہے اس میں جو ہے وہ ہر جمعے والے دن روزہ رکھے گا۔ اگر کوئی عورت، کوئی مرد جو ہے، کوئی بھی آدمی یہ ارادہ کرے گا تو یہ شرع محمدی میں منع ہے ایک دن کا مخصوص روزہ، یا وہ 2 دن کا روزہ رکھے یا 3 دن کا، 2 دن کا، 1 دن پہلے 1 دن بعد کر رکھے، 1 دن کا یہ روزہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب مسئلہ سمجھنا یہ ہے کہ نیکی کا نام دے کر پاک و ہند میں خاص کر یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، دیگر باہر کی دنیا میں یہ مسائل سرے سے ہیں نہیں۔ اسلام ساری کائنات کے لیے ہے، لیکن ہمیں جو 4-5 مسئلے ہیں ان کے اندر آ کر اسی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ لوگ اکثریت سے قرآن و حدیث کی طرف رجوع نہیں فرماتے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کر لیں تو یہ مسئلے سیدھے اور صاف اور بالکل عیاں ہو جاتے ہیں۔ یہ رات جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہے، اور اس کا دوسرے دن شب قدر کا صرف ایک روزہ رکھنا، رات پوری عبادت کرنا، یہ اس کا شب قدر کا۔ پہلی تو بات ہے کہ شب کا لفظ تو فارسی کا لفظ ہے، وہ عربی زبان میں ایڈجسٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ شب برات، شب لفظ کیا ہے؟ شب لفظ ہے فارسی کا، تو برات لفظ جو ہے وہ اس کو کھینچا تانی کر کے کسی طریقے سے اگر اس کو لے آئے عربی میں تو وہ عربی میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، اور یہ فارسی اور عربی کا جو بلینڈ ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہمیں چونکہ آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو بعض جگہ پہ تو سپیکر لگا کے تراویح شروع کرا دیتے ہیں تاکہ وہ اس کی ریہرسل ہونی شروع ہو جاتی ہے آگے آنے والے دنوں کی، یا کیا یعنی نظام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث واضح ہیں، قرآن بڑا واضح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا ازواج مطہرات کے بالکل جو ہے وہ پردے لگے ہوئے ہیں، اور مسجد نبوی میں اور صحابی دیکھ رہے ہیں، اور بندے جو ہے وہ آ کر کے کیا کہتے ہیں، تینوں بندے بڑے جوشیلے، بڑے جذباتی قسم کے انداز میں وہ اپنا اپنا نیکی کا روپ دھار کر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ ایکسٹرا ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت ہے، ایکسٹرا زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، عام لوگوں سے ہٹ کر ہم تھوڑا سا 4 قدم آگے بڑھ کے زیادہ کام کریں گے۔ نیت تینوں کی کیا ہے؟ نیت تینوں کی یہی ہے کہ اجر و ثواب میں ہم زیادہ بڑھ جائیں گے۔ ایک آدمی آگے بڑھا، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، وہ کہتا ہے اما انا، رہا میں تو میں ساری رات آئندہ نفل پڑھوں گا، رات کو سونا منع ہے، اور میں رات کو سوؤں گا نہیں، پوری رات اللہ کی عبادت کروں گا، ولا ارقدو، اور سوؤں گا نہیں، آرام نہیں کروں گا۔ دوسرا بندہ کہنے لگا میں ساری زندگی باقی ماندہ جتنے سال، جتنے مہینے، جو کچھ بھی ہے اس کے حساب سے میں تا حیات روزے کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ کتنے صوفی قسم کے بندے ہیں، بزرگ قسم کے، جو آگے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک آگے جا رہا ہے کہ تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہم بڑے اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ بندے بن جائیں گے۔ تیسرا بندہ اٹھا تو تیسرا کہنے لگا اما انا، رہا میں فلا اتزوج النساء، میں نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، بس یہی عبادت کا کام کروں گا اور شادی نہیں کروں گا۔ اب یہ تینوں بندے جو ہیں وہ اپنے اپنے ذوم میں، اپنے اپنے گمان میں کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گے، اور ہمارے لیول کا متقی اور پرہیزگار شاید ہی اللہ کی بارگاہ میں کوئی دوسرا بندہ نہ بن سکے۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سالار انبیاء تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا جی یہ 3 بندے آج نئے آئے ہیں اور انہوں نے یہ قسمیں کھائی ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں اور زیادہ بڑے بزرگ بننا چاہتے ہیں،
لہذا ان کا کوئی انتظام کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، منع فرمایا، اور پہلے بھی لوگوں نے بتایا تھا، آپ کے تشریف لانے سے پہلے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اس طرح نہ کرو۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہمیں تو زیادہ عبادت کی ضرورت ہے۔ وہ ساتھ گمراہی جس وقت آتی ہے نا، اس وقت بندے کے اندر بڑے عجیب و غریب فلسفے بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، واللہ انی لاخشاکم للہ، اللہ کی قسم کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھتا ہوں، تم سب سے زیادہ میں اللہ کا عبادت گزار ہوں، اور تم سب سے زیادہ میں اللہ کا تابعدار ہوں، اور اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ تمہیں میرے پیچھے چلنا ہوگا، مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اور میں دیکھ لو رات کا کچھ حصہ عبادت کرتا ہوں، کچھ حصہ جو ہے وہ آرام کرتا ہوں، اور اصلی و ارقد، نماز پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں۔ اور اگر ممن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر کسی نے میرے طریقے کو چھوڑا تو اس کا اور میرا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں رہے گا۔ معیار سمجھ آ گیا؟ ایک آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے آج رات کو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ذکر کرنا ہے۔ ایک عورت نے، ایک بندے نے نظر مان لی کہ جی میں ننگے پاؤں جا کے حج کروں گا۔ ایک نے یہ نظر مان لی نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہ میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا اور سائے میں نہیں جاؤں گا، سائے میں نہیں جاؤں گا۔ اپنے اپنے ہے نا، ہر آدمی کا اپنا ایک ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں بڑا اچھا بن جاؤں گا، لیکن طریقے کو چھوڑ رہا ہے، اس روٹ کو چھوڑ رہا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ایسے بنا کر دکھا دیا کہ اس کے مطابق آؤ گے تو ٹھیک ہوگا، اس سے تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ گے تو وہ سارا ہی غلط ہو جائے گا۔ اس رول کو یہ فالو نہیں کر رہا۔ اس کا جرم یہ نہیں ہے کہ اس نے نیکی نہیں کی، یا اس کے اندر نیکی کا جذبہ نہیں تھا، یا یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا ہے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے۔ اس نے اپنی مرضی کی عبادات بنا لی، اپنی مرضی کے روزے بنا لیے، اپنی مرضی کے سارے چیزیں بنا لیے۔ اب یہ اپنے ذوم و گمان میں سمجھ رہا ہے کہ یہ نیکی ہے، حالانکہ نیکی نہیں ہے۔ اگر نیکی ہوتی تو اللہ اپنے ساری امت کو اور نبی پاک کی امت کو اس بات کا پابند نہ کرتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ آپ ان کو بار بار میرے محبوب سنائیں، بار بار بتائیں، کوئی بندہ آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، آگے زیادہ آگے جانے کی کوشش نہ کرے، مائک لگا کے، سپیکر لگا کے اڑوس پڑوس کو سب کو کیا ہے جی آج فلاں رات بن رہی ہے، آج فلاں دن منایا جا رہا ہے، آج فلاں رات منائی جا رہی ہے۔ یہ کون سی شب ہے جی؟ یہ شب وجدان ہے۔ یہ کون سی ہے جی؟ یہ دیکھیں نا، یہ ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ چاہتا یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، چاہتا یہی ہے کہ میں ثواب حاصل ہو جائے، چاہتا یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قیامت والا دن میرے مال پیش ہوں تو وہ سارے قبول ہو جائیں۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا نہیں، مجھے پتا تم یہی چاہتے ہو، تمہارے جذبات سب کے اچھے ہیں، لیکن میں تمہیں پابند بناتا ہوں کہ اگر ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب ترین بندے بھی بننا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اس کو نہیں چھوڑنا۔ اس کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا تو کیا؟ کوئی بندہ روزہ پہلے افطار کر لے، عصر تک رکھا ہوا ہے، اس نے افطار کر لے،
کہتا ہے چلو کل پورا رکھ لوں گا، آج ذرا گھنٹہ پہلے افطار کر لو، روزہ کیا ضائع ہو گیا۔ سلام پھیرنے سے پہلے کوئی بندہ آخری اتحیات نہ پڑھے، پہلے ہی سلام پھیر دے، کیا اتنا عرصہ پوری پڑھتا ہوں، آج ذرا آدھی پڑھ لیتا ہوں، اور درمیان میں سے ہی کرے، اس کی نماز گئی۔ یہی معاملہ سارے دین میں ہے کہ طریقہ وہی اپنانا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ صحابہ کو بالکل ایک ایک چیز جو ہے وہ ازبر کرائی، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کو رپیٹ فرماتے تھے۔ صحابہ کہتے ثلاثہ مرار، ثلاثہ مرار، 3 مرتبہ کئی حدیث میں ہے تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ 3 مرتبہ یہ ہے جی، اس رات کو سارے بخشے جاتے ہیں، مشرک نہیں بخشا جائے گا، کینہ پرور نہیں بخشا جاتا۔ جس کے دل میں کینہ ہے مسلمان کے بارے میں، کسی مسلمان مومنہ کے بارے میں جس کے دل میں کوئی بغض حسد ہے، وہ نہیں، میں یہ سارا کچھ شب قدر میں بھی ہوگا، اور ہر ہفتے کے دن بھی ہوگا، ہر ہفتے والے دن بھی، سوموار اور جمعرات کی رات کو بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ سوموار کی رات کو اور سوموار کے دن کو اور یہ جو جمعرات کا دن ہے، اس میں بندوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور سب کے اعمال قبول ہوتے ہیں ہر ہفتے۔ اور صرف دو بندوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو مہلت دو، جو 9 ناراض ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرتے۔ ایک کا منہ مشرق کی طرف ہے، دوسرے کا مغرب کی طرف ہے، پانچے بھی صحیح ٹنگے نے، پاؤں سے پاؤں بھی ملاتے رہتے، لیکن ہیں دونوں ایک دوسرے سے نالائیں، ناراض۔ وہ دیکھ کر اس طرح ایک دوسرے سے منہ بناتے ہیں، ناراض ہیں، اور جب فرشتے ان دونوں کی فائل پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو پینڈنگ کرو، پیچھے کرو، انذروا ہذین، انذروا ہذین، انذروا ہذین، ان دونوں کو مہلت دو، حتی یستلیحا، حتی یستلیحا، حتی یستلیحا، ثلاثہ مرار۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اس طرح فرمائی کہ 3 مرتبہ یہ فرمایا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو جب تک کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو جب تک کہ یہ صلح کریں۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، ایک نیمہ ہو جائے، معافی مانگ لے، صلح کر لے، ایک چل کے چلا جائے، تو قرآن نے کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ انا پرستی قتل تک چلی جاتی ہے، انا پرستی جو ہے وہ قتل ناحق تک لے جا سکتی ہے، لیکن صلح کبھی بھی شر نہیں لاتی، صلح خیر لاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، نماز روزہ سارا کچھ ہے، لیکن آپس میں پڑوسی سے لڑ رہا ہے، مقتدی سے لڑ رہا ہے، آپس میں کینہ بغض حسد ہے، فرمایا اس کینے بغض والے کی بھی عبادات اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، اور حکم ہوتا ہے انذروا ہذین، ان دونوں کو مہلت دو، کسی دن ان کے دل میں میرا ڈر پیدا ہو تو یہ آپس میں صلح کر لیں اور میری رضا کے لیے صلح کریں اور آپس میں شیر و شکر ہو جائیں، اور کسی مسلمان کے بارے میں ان کے دل میں جو ہے وہ بغض اور عداوت اور کینہ جو ہے، حسد اور کینہ نہ رہے، تو ایسا دل صاف ہوتا ہے، اس میں قرآن اور حدیث کی عبارات جو ہیں اور تعلیمات اثر کرتی ہیں۔ آگے امام نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی اس کے امام کے بارے میں اس کے بغض ہے، اس کی نماز اس کو کیا دے گی؟ امام نماز پڑھائے،
مقتدی کے دل میں بغض کینہ پروری ہے، حسد ہے، اور چیزیں بیماریاں ہیں، اس کی نماز اس کو کیا دے گی؟ یہ ساری چیزیں ہم نے غور کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو اس مہینے کے عبادات ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا پورا سال کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پورے مہینے کے یا مہینے میں 26 دن اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوں، مگر الا شعبان و رمضان، مگر شعبان میں کثرت سے آپ روزہ رکھتے تھے۔ ہم نے ایک رات بنائی ہے نا، بس رات کو، اس رات میں زیادہ کام کیا ہوا ہے؟ ایک آتش بازی اور دوسری الوا سازی، دو ہی کام ہوئے، آتش بازی اور الوا سازی۔ قتل میں ایک یہ کام ہوا ہے اور دوسرا یہ ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے شعبان میں جتنے زیادہ روزے رکھے نا اس مہینے میں، اتنے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں اتنے پورے سال میں بھی آپ کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما الا فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا، مگر چند دن روزہ چھوڑ دیتے تھے کہ آگے رمضان آ رہا ہے۔ استقبال رمضان کے لیے بھی روزہ رکھنا منع ہے نا، تھوڑا وقفہ دے دیا، چند دن نہیں رکھے، باقی زیادہ رکھے ہیں رمضان شعبان میں، زیادہ سے زیادہ۔ بل کانا یصومہ کلہ، کئی دفعہ آپ زیادہ اور روزے رکھ لیتے تھے شعبان میں۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا کہ شہرین متتابعین، دو پے در پا مہینوں کے روزے آپ رکھتے ہوں، الا شعبان و رمضان، مگر شعبان اور رمضان کے دو پے در پے مہینوں کے بھی آپ رکھتے تھے۔ اور پھر آپ فرماتے تھے کہ یہ اصل میں یہ مہینہ ایسا ہے، بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ کون سا؟ یہ شعبان۔ یہ جو مہینہ ہے لوگ اس کی عظمت سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں سارے سال کے اعمال اکٹھے کر کے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دن میں روزے سے ہوں جس دن میرے سارے اعمال پیش ہوں۔ دیکھ لیا آپ نے ہمارے اعمال کیا ہیں اور ہم پیش کیا کریں گے؟ ہے تو سارا خام خواہ کچرا ہی ہے، لیکن اللہ پاک اپنا فضل فرما دے، فضل فرما دے تو فضل و کرم ہو جائے تو ٹوٹی پھوٹی ہماری کوئی عبادت جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ لیکن اس عبادت کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ وہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ یہ ایسا ہی ہے، بالکل سٹریٹ فارورڈ، یہ ایسا ہی ہے کہ بڑی محنت سے 5000 کا نوٹ تیار کیا جائے اور اس میں ساری چیزیں پوری ہوں، لیکن بینک دولت پاکستان کی اس پر مہر نہ ہو، چل جائے گا؟ نہیں چلے گا نا۔ یہ ایسا ہی ہے، بالکل یہ میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ عمل پوری رات کا ہو، عمل پورے دن کا ہو، اور اس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو۔ جس پر مہر نہیں ہے دنیا میں بھی وہ نوٹ جعلی ہے اور آخرت میں بھی وہ سارا عمل جعلی ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی۔ بس اتنی بات ہے، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، نہ کوئی فرقہ واریت کی بات ہے بھائی، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اگر دنیا کے بالکل ادنا لیول میں آپ جعلی نوٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے
تو اللہ ان اعمال کو کیسے شرف قبولیت دے دے گا جو اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہوں گے؟ ان اعمال کو کیسے قبولیت کا درجہ ملے گا؟ آپ جعلی چیز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جعلی اپلیکیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کسی نے خود ہی فارم ڈیزائن کر دیا ہے اس پہ لکھ کے لے آیا ہے، آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے جی جینین نہیں ہے، جعلی ہے۔ اور قیامت میں تو سارے عمل دیکھے جائیں گے اور ہر عمل کے لیے یہ ضروری ہوگا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ۔ میں نے تو قرآن میں تمہیں کھول کے بتا دیا تھا کہ اگر کچھ کرنا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، میں نے کہا تھا نا کہ اگر کچھ کرنا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا۔ قرآن میں بتا دیا، دنیا میں پیپر آؤٹ کر دیا، 30 پاروں میں پیپر کو آؤٹ کر کے 30 پاروں میں آؤٹ کر کے ساری کائنات کو بتا دیا یہ پیپر ہے، یہ سلیبس ہے، اس کے مطابق اگر تمہارا کام محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہوگا وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے گا۔ اب اگر کوئی بندہ لیت و لال سے کام لے، سستی سے کام لے، کہیں اور اپنی نسبت جوڑ لے، کچھ کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے اور مور لگاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں من یقل علیہ ما لم اقل، جو میری طرف اشارہ کر کے مدینے والے کی طرف کوئی من گڑت حدیث بیان کرے، ما لم اقل، جو میں نے نہیں فرمائی، جو میں نے نہیں فرمائی، میں نے فرمایا نہیں، میں نے بتایا نہیں، میں نے ویسے نہیں کہا، وہ کہہ رہا ہے میری طرف نسبت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ حدیث ہے، حالانکہ وہ میری حدیث نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، بخاری حدیث نمبر 109، 109 نمبر بخاری شریف میں دیکھو، من یقل علیہ ما لم اقل، میں نے وہ ثواب نہیں بتایا جو ثواب وہ ٹنوں کے حساب سے بزرگ بن کر خود بتا رہا ہے، خود بتا رہا ہے اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ ثواب ہے، اور تیرا کھانا خراب ہے، تو ہر وقت ثواب ہی بناتا رہتا ہے اپنی طرف سے۔ ثواب تو وہاں سے ملتا ہے جہاں قال اللہ اور قال الرسول کے مطابق ہو۔ کبھی کسی سنیارے نے اپنے ایمان کانٹے پر لوہا تولا ہے، سو صراف بازار والے سنیارے کو کہو تیرا ایمان کانٹا ہے، یہ ایمان کانٹے پہ لوگ تیرے پاس جواہرات لے کے آتے ہیں، لوگ سیم و زر لے کے آتے ہیں، اے تھوڑا جا میرا لوہا تول دے، تول دے گا؟ کبھی تجربہ کرو، نہیں تولے گا۔ اللہ بھی میزان عمل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مور کے علاوہ مال کو نہیں تولے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم میزان عمل میں ایسے اعمال کا وزن بھی نہیں کریں گے، ثواب دینا یا ان کے لیے ذریعہ نجات بننا یا جنت جہنم کا فیصلہ کرنا تو بعد کی بات ہے، ہم ان کے اعمال ان کے منہ پر ماریں گے۔ اللہ یہ ڈھیروں اعمال ہیں، سال میں اتنے دن منائے، اتنی راتیں منائی، اتنی محنت ہوئی، اتنی کرنسی لگی، اتنے ڈالر لگ گئے، اتنے پاؤنڈ لگ گئے، اور لوگ جو ہے وہ تھک گئے کام کر کر کے، تو آخر یہ مال کا اتنا ڈھیر کدھر جائے گا؟
آتا ہے نا سوال کہ بندے اتنا کچھ کرتے رہے، تھک گئے، تو اعمال کدھر جائیں گے؟ اللہ کہتے ہیں اعمالہم، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دفعہ رمضان میں ترجمے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رات کو میرے قاری صاحب سنائیں گے نا انشاءاللہ، وہ دن کو آپ نے اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، نیٹ شٹ بند کر دینا نا ذرا۔ ہر سال بوریت دور کرنے کے لیے میوزک ہلکا پھلکا لگا رہتا ہے نا گاڑیوں میں، اس سال ذرا ترجمہ لگا دینا، ترجمہ لگا دینا نا، فوکس کر کے ایک ایک آیت کا کہ آخر کیا کہا کیا جا رہا ہے، سنایا رات کو کیا جا رہا ہے، پورے اہل و عیال کے سمیت انشاءاللہ العزیز مسجد نصر جو ہے وہ پچھلے سالوں کی طرف اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ تراویح میں بھی اس طرح ہی بری ہوگی۔ لیکن یہاں تو پھر تراویحوں میں تو ہم ترجمہ نہیں نہ سنا سکتے، تراویحوں میں ہم قرآن ہی سنا سکتے ہیں نا، ترجمہ تو نہ ساتھ نہیں ہوگا، پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا نا۔ نہیں تو ہمارے پاس ایسے بندے بھی ہیں جو اس درمیان میں وقفہ کر کے ترجمہ شروع کر دیں گے، پھر آپ دوسرے دن تھک جاؤ گے۔ لہذا آپ ذرا غور کریں کہ قرآن کے بغیر، شاعر مشرق کہتا ہے اگر تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں تو دل بہلانے کے لیے یہ خیال تمہارا بڑا اچھا ہے، لیکن بجز قرآن زیستن تم قرآن کے علاوہ کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ کہتا ہے میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ قرآن سمجھنے کے بغیر ہی تم کیسے مسلمان ہو۔ جب تک قرآن نہیں سمجھو گے تو مسلمانی کا نام ہی ہے۔ پھر شاعر مشرق فارسی اشعار میں یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارا قرآن سے صرف اتنا ہی تعلق ہے، اپنی قوم کو بڑا جگایا اس نے بھی، کہتا تمہارا قرآن سے اتنا ہی تعلق ہے کہ سورۃ یاسین پڑھو کیونکہ روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، بس تو نے یہ کیا، بس یہاں تک ہی محدود رکھا، اور گلشن میں تو بڑا کچھ تھا، کہتا تو ہی ناداں ہے جو چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، کام نہیں چلتا، کہتا جی رات کو سورۃ واقعہ پڑھا کرو انشاءاللہ رزق آئے گا، رات کو سورۃ ملک پڑھ لیا کرو جی انشاءاللہ عذاب قبر نہیں ہوگا۔ یہ فضیلتیں ہیں نا، ان فضیلتوں کا کیا مطلب ہے؟ ان فضیلتوں کا مطلب ہے کہ 29.5 بارے بند کر دو، ہرگز نہیں، جب تک بچے کے اندر قرآنی تعلیمات کی محبت نہیں آئے گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جو ہے وہ محبت نہیں آئے گی، یہ اندھیرا کبھی نہیں چھٹ سکے گا۔ یہ عقائد کی تاریکی، اخلاقیات کی تاریکی، عمل کی بے عملی، یہ سارا کچھ اسی لیے ہے کہ آج قرآن و حدیث کے متوالے جو ہیں وہ گہری نیند سو رہے ہیں۔ اگر وہ پھیلانا شروع کر دیں، اگر گھر گھر میں جا کے پہنچانا شروع کر دیں، اور ایسا انتظام ہو جائے کہ نشر و اشاعت کا کام شروع ہو جائے، کس کی نشر و اشاعت؟ ایک قرآن کی، دوسرے محمد عربی کے فرمان کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شروع ہو جائے نا، 6 مہینے کے اندر اندر آپ دیکھ لینا انشاءاللہ within 6 months ایسی تبدیلی آتی ہے کہ ایک بچے کو پتہ چل جاتا ہے، آگے رستہ اس کا قرآن خود اس کو بتا دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے تیرا کام ہے ہاتھوں میں قرآن تھماتا جا، اور قرآن کہتا ہے میرا کام ہے میں ہدایت پہ لگاتا جاؤں گا۔ ان ھذا القرآن یادی للتی ہی اقوم، قوم قرآن کی طرف آئے قوم سیدھی ہو جائے گی۔
فرد قرآن کی طرف آئے فرد سیدھا ہو جائے گا، عورت قرآن کی طرف آئے عورت کو راہ نجات قرآن بتا دے گا، اس کے لیے ذریعہ نجات یہ قرآن بن جائے گا۔ اور بیمار دل کا بیمار آ جائے وہ قرآن سے تعلق جوڑ لے تو اللہ کہتا ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور تیرے سینے کی اندر کی بیماریاں یہ قرآن ہی شافی بن جائے گا۔ اور تعلق تو جوڑنا، تو نے سارا کچھ اکٹھا کر کے مولوی کاری کے حوالے کیا ہوا ہے کہ بس یہی ٹھیکیدار ہے کوئی دین کا، دین پر کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔ جو سب سے کمی جس کو آپ سمجھتے ہیں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کمی کے بچے بھی قرآن کے لیے آ جائیں گے وہ سارے ہمارے سردار بن سکتے ہیں۔ بلال حبشی غلام بھی ہے، سیاہ رنگ بھی ہے، نقش نین بھی موٹے ہیں، ہر چیز ہے، لیکن بلال حبشی جب جڑ گیا صاحب قرآن کے ساتھ، صاحب قرآن کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ایسا رنگ لگا، فرمایا قیامت ہوگی، حشر ہوگا، جنت ہوگی، میرا بلال وہاں بھی میری اونٹنی کی مہار پکڑ کے چلے گا۔ جو میرے بلال کو عزت حاصل ہوئی ہے وہ کسی کو نہیں ہوئی، اے غلامی ہے۔ روتے ہیں لوگ۔ جس وقت مدینے میں واقعہ ہو گیا نا، آخری وقت گزر گیا، بلال غشی کے دورے کھا کھا کے رو رہا تھا۔ بلال پہ غش پڑتی تھی، آقا دو جہاں سے میری جدائی ہو گئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی ہو گئی ہے۔ کہنے لگے میں مدینے میں نہیں رہوں گا، تیرے دل میں وہ چیز نہیں ہے نا، تیرے دل میں وہ آئے تو پھر پتہ چلے نا کہ اذان بلالی کیا ہوتی ہے۔ رسم اذان رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ روح بلالی تھی، صحابہ منتیں کر رہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منتیں کر رہے، کہتے ہیں بلال آج تو ہمیں چھوڑ کے شام کا ارادہ کر رہا ہے، فلاں ملک میں چلا جاؤں گا، ملک شام میں چلا جاؤں گا، ایک ہم آقا کی جدائی میں غمزدہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بلال تو نے اذان چھوڑ دی ہے۔ بلال کہتا ہے نہیں، جب میں پہلے اذان دیتا تھا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتا تھا تو میرے سامنے آقا دو جہاں کا رخ انور ہوتا تھا۔ اب کیا کروں؟ اب جب اذان کے لیے کھڑے ہوئے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ غش کھائی اور وہاں ہی بے ہوش۔ ملک شام چلے گئے، مدینہ چھوڑ دیا، 22 سال کے بعد مدینے آئے۔ کتنے سال کے بعد مدینے آئے؟ نمازیں دونوں چمٹ گئے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چمٹ گئے کہ آج بلال ہمارے نانا جی کے دور کی اذان ہونی چاہیے۔ آگے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں شہزادوں کی فرمائش ایسی نہ تھی جو رد کر دی جائے۔ 22 سال کے بعد تقریباً جب وہ اذان ہوئی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات مبارکہ میں دور اطہر میں زمانہ اطہر میں ہوتی تھی، لوگ رو رہے تھے اور مسجد نبوی میں آ رہے تھے۔ دیکھ لیا یہ بات ہے، جب تک یہ نہیں پیدا ہوگا، اگر اندر تالا ہے تو تالا بھی قرآن سے کھلے گا، اگر کسی کے دل پر تالا بھی لگ گیا تو وہ کسی اور کتاب سے نہیں کھلے گا۔ کیوں؟ اس تالے کا تالا جب بند ہو جائے، چابی گم ہو جائے تو تالا چابی بنانے والا بتا سکتا ہے کہ یہ چابی
کہاں سے ملے گی؟ اب قرآن نازل کرنے والے نے کہا تیرا تالا دل کا، تیرا دل کا زنگ جو ہے کسی مولوی کی کتاب سے، کسی فقیہ کی کتاب سے، کسی شیخ الحدیث کی کتاب سے نہیں کھلے گا۔ اگر دل کو تالا لگا ہے تو اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ قرآن میں غور کریں یا ان کے دل پہ تالا لگ گیا ہے؟ صحابی کہتا ہے تالا لگ گیا، زنگ آلود ہو گئے، کیا کریں؟ فرمایا کثرت سے قرآن پڑھ، اپنی موت کا منظر سامنے رکھ، تیرا دل ٹھیک ہو جائے گا۔ یشف صدور قوم مومنین، یہ قرآن اہل ایمان کے دلوں کی شفا ہے، یہ نماز ان کے دلوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز ان کے دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور قرآن ان کے جسموں کی نہیں، ان کے روح کی بھی غذا ہے، جسموں کی بھی شفا ہے اور روح کی بھی غذا ہے۔ غذا یہ زمین کی چیز نہیں ہے، جسم بیمار ہو گیا، زمین کی جڑی بوٹی، زمین کی چیز ہے، جسم کی جو علاج ہے، اور روح کا جو علاج ہے وہ روح کا علاج وہ لوح محفوظ کے اس خزانے میں ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ میرے 100 بچے سے زیادہ ہو گئے یہ۔ کسی نے مجھے کہا کہ آج کل تھوڑا سا پابندی ہے، آج کل ذرا انشاءاللہ یہ ہزاروں کی تعداد میں بچے اور بچیاں قرآن یہاں سے پڑھیں گے اور پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے، صبح و شام صبح و شام، یتلون آیات اللہ آناء اللیل و آناء النہار، اور صبح بھی تلاوت کرتے ہیں میرے بندے میری بندیاں، اور رات کو بھی میرے بندے اور میری بندیاں تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تیرے بندوں کی، تیرے بندیوں کی رات کیسی ہے؟ اللہ کہتے ہیں آدھی رات ہوتی ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رات کو اٹھ کر مصلے پہ حاضر ہوتے ہیں اور دن کو ان کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، یعنی کہ عبادت کرتے ہیں اور ہاتھوں کو یہاں باندھ کر نہیں رکھتے، دن کو ان کے ہاتھ کا میرے بندے دیکھنے نا، میری بندیاں دیکھنی ہے نا، تو ایسے ہوں گی۔ اللہ کیسی؟ کہا رات کو عبادت کریں گے، دن کو خرچ کریں گے میرا مال، اور خیر ختم ہوتا ہے اللہ اور دے دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بلال خرچ کر، انفق انفق یا بلال، انفق یا بلال، جتنا آیا ہے خرچ کر دے، جو چیز آئی ہے نا خرچ کر دے۔ بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ سارا خرچ کر دے؟ فرمایا خرچ کر دے، عرش والے سے کمی کا خیال، عرش والے سے کمی کا ڈر نہ کر، آگے دے، آگے دے، کیونکہ عرش والے نے وحی کے ذریعے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ حدیث قدسی میں عرش والے نے ڈائریکٹ کہا ہے یابن آدم انفق انفق علیک، او آدم کے بچے، اے حوا کی بیٹی، خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، جتنا تو زیادہ دے گا میں اس سے کئی گنا تجھے زیادہ دوں گا۔ میں نے آج تک کسی کا ادھار نہیں رکھا۔ اور قرآن اوپر سے کہتا ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا تمہیں نعم البدل عطا کرے گا۔ سورۃ غابن ہے ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، اوپر سے ہر صبح کے ٹائم 2 فرشتے آتے ہیں، یا اللہ جو تیرا مال روک کے رکھے اس کا بیڑا غرق کرنا، یا اللہ جو تیرا مال تیری مخلوق میں بانٹ دے اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرنا۔ اور نبینا حافظ دعا دے دے تو آپ پھولے نہیں سماتے،
मजदूर बंदा फुटपाथ वाला दुआ दे दे तो आप फूले, नहीं समाते तो जिसको अर्श के फरिश्ते हर सुबह की नमाज के बाद दुआ देते हूँ उसका आलम क्या होगा। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़तिना व लिजमीइल मौतल मुस्लिमीन अल्लज़ीना शहीदू लक बिल वहदानिय्यति व बिनबिय्यिका बिर रिसाला व मातू अला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वंसुर तौहीद वल मुवह्हिदीन। अल्लाहुम्मा या मुअल्लिफ़ल क़ुलूब या वदूद अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना वंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا